قسم ہے ہیبل اور عزا کی۔ عمرو نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمرو کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمرو کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ موافق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمرو گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلے شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، عینیہ اور ان کے تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غیر مسلم کے لشکر میں دم بخور کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا کہکا بلند ہوا اور کئی پھپتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی۔ دوستو ناظرین، ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ہماری یہ سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبع بن اجاج کی تھی، وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت بڑا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے۔ عمرو نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمرو نے یک کے بعد دیگرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس سامت اور طاقت پر اس سے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے وہ عمرو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک بھی
وار نہ کیا جسے عمرو نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکے لگا رہا تھا ایک لخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کے دو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے، اس سے مرعوب کیوں نہیں ہوا؟ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کی سی تیزی سے عمرو پر جپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عینی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شاہ رگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے، تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر سے اس کی شاہ رگ کاٹ دینے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اوڑھ لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کی جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کے بنا پر قتل نہیں کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے، اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمرو کی تلوار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون بہنے لگا۔ عمرو ڈال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی، لیکن شاہ رگ کٹ چکی تھی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمرو کی ٹانگیں دوڑی ہوئی، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سوگ طاری ہو گیا جسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس مارکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔
अकरमा ने अपना एक घोड़ा खंदक की तरफ मोड़ कर भाग निकलने के लिए एड़ लगाई। खंदक फैलांगने से पहले अकरमा ने अपनी बर्छी फेंक दी। इनमें से एक सवार जिसका नाम खालिद बिन अब्दुल्ला था खंदक को फैलांग न सका। इसका घोड़ा खंदक के अगले किनारे से टकराया और खंदक में जा पड़ा। वो उठकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमानों ने इस पर पथराव की बौछार कर दी और वो वहाँ खत्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक के इस मकाम पर मुश्तमिल पहरे का इंतजाम कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ से खंदक फैलांगी जा सकती है। दूसरे दिन खालिद अपने घुड़सवार दस्ते में से चंद एक जांबाज सवार मुंतखब करके खंदक अबूर करने को चल पड़ा। खालिद रुक जाओ, अबू सुफियान ने इससे कहा, क्या तुमने कल अकरमा और के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहाँ पहरे का और ज्यादा मजबूत इंतजाम कर दिया है। क्या ये बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने के बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रख कर मक्का ले जाओ? खालिद ने कहा, अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तलू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मेरे दोस्त अकरमा ने खालिद से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज है तो जरूर जाओ। आज मदीने की तरफ जाते हुए खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे। इसने इस वक्त ये ख्याल आया था आज के वो ये जानते हुए भी कि खंदक अबूर कर के भी मारा जाएगा, ना अबूर कर सका तो भी मारा जाएगा, क्यों खंदक की तरफ चल पड़ा था। वो 16 मार्च 627 ईस्वी का दिन तीसरा पहर था। खालिद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा। इसने खंदक फैलांगने के लिए कुछ फासले से एक घोड़े को एड़ लगाई, मगर इस मकाम के पहरे पर जो मुसलमान कहीं छुपे बैठे थे, इन्होंने तीरों का मींह बरसा दिया। खालिद ने लगाम को पूरी ताकत से खींचा और उसके घोड़ा खंदक के ऐन किनारे पर जा रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ा और अपने तीर अंदाजों को बुलाया। इसने सोचा था कि इसके तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर फेंकते चले जाएंगे, जिससे मुसलमान सर नहीं उठा सकेंगे और वो खंदक फैलांग लेगा। लेकिन मुसलमानों ने तीर अंदाजी में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों की बुछाड़ों में तीर चला रहे थे। मुसलमानों को होना पड़ा इस अंदाज से अपने सवारों को वहां से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़ा, जिसे उसने खंदक पर एक और हमला करने का इरादा तर्क कर दिया। मोरखीन जिनमें इब्ने हिशाम और इब्ने साद काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि ये खालिद की एक चाल थी। इसने चलते चलते अपने सवार जैश में मजीद सवार शामिल कर लिए। इसने सोचा ये था कि इसे पसपा होते देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। इसने इधर देखा, वहाँ से कोई पहरेदार नजर न आया। इसने अपने दस्ते को खंदक के कम चौड़ाई वाले मकाम की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ाया। खालिद की ये चाल सिर्फ इस हद तक कामयाब रही कि इसके 3-4 घुड़सवार खंदक फैलांग गए। इनमें खालिद सबसे आगे था। मुसलमान पहरेदारों ने इन्हें घेरे में ले लिया। कुरैश के जो सवार अभी खंदक के पास थे, इन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि इन्हें पसपा होना पड़ा। खालिद और इसके सवारों के लिए मुसलमानों के घेरे से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ये जिंदगी और मौत का मार्का था जो खालिद ने घोड़ा दौड़ा कर और पैंतरे बदल बदल कर लड़ा। इसके सवार भी तजुर्बाकार और फुर्तीले थे। इनमें से एक मारा गया। खालिद अब दिफाई मार्का लड़ रहा था। इसने कई मुसलमानों को जख्मी किया, जिनमें से एक शहीद हो गया। आखिर इसे निकलने का मौका मिल गया और इसका घोड़ा खंदक को फैलांग आया। इसके जो सवार जिंदा रह गए थे वो भी खंदक फैलांग आए। इसके बाद कुरैश में से किसी ने भी खंदक पार जाने की जुर्रत न की। अकरमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और उनके दीगर एहतियाती कबाइल के लश्कर में मायूसी जो पहले ही कुछ कम न थी और बढ़ गई, खुराक न होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान जो अपने और दीगर तमाम कबाइल के लश्कर का सालार आला था, पहले ही हाथ पांव छोड़ बैठा था। खालिद, अकरमा और सफवान ने यह ज़ाहिर करने के लिए कि इनका लश्कर जिंदा व बेदार रहे, ये कार्रवाई जारी रखी कि वफ्तन खंदक के करीब
جا کر مسلمانوں کی خیمگاہ پر تیر برساتے رہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا، جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جوابی تیر اندازی کرتے رہے۔ تیروں کے تبادلے کا یہ سلسلہ صرف ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مایوس کرتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائے گاہ کیسی جاتی؟ 18 مارچ 627 عیسوی بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ جھکڑ بڑے ہی سرد تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑنے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ سلا کی پہاڑی کی اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو قریش کھلے میدان میں تھے۔ آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی۔ اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا اور وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا۔ ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن ہشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے اب ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے۔ مکہ کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا۔ تمام لشکر جیسے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس سے پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینہ کی طرف اسی رستے پر جا رہا تھا جس رستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانش مندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھڑ سوار اس جگہ سے خندق پھیلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھیلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔
شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھکڑ تھم گئے، فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کم کرنے لگی۔ دور آفاق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم، انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، وہ مدینہ سے اتنی دہشت لے کر گئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہوں۔ حدیث اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا، وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینہ کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کی اوز کچھ مراعات دے رکھی تھی۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعے نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوحنا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں گے تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدائے یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام سے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا کہ کیا مسلمان اب قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینے میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کر دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جس سے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟